صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فیضان کرام کی حدیث ثقلین وہ اہم حدیث ہے کہ جس کو رسول اللہ نے تعارف اہل بیت علیہ السلام میں معرفت ائمہ میں مکرر بیان فرمایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ بروز غدیر، بروز عرفہ رسول اللہ نے، آپ جائیے جا کر پڑھیے گا خطبہ غدیر کو۔ خطبہ غدیر میں عام طور سے صرف یہ پڑھا جاتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، بس خطبہ یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس علماء آئے تو ان میں سے کسی سے یہ معروضہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ پورے خطبہ غدیر کا ٹرانسلیشن پڑھیں، چونکہ اس کے اندر صرف فضیلت کا ایک جملہ نہیں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے بہت ساری باتیں رسول اللہ نے کہی ہیں اور اس کے بعد میں بھی کہی ہیں۔ تو اذان گرامی، روز عرفہ، روز غدیر، جمعے کے خطبے میں رسول اللہ نے تعارف کروایا اہل بیت علیہ السلام کا حدیث ثقلین کے ذریعے، اور آخری خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہی تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، اے امت محمدی میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عترت، میرے اہل بیت۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جان لو کہ ان سے کبھی ولا تقدموہما، ان پر مقدم نہ ہونا، ان سے آگے نہ بڑھ جانا، فتہلکو، اگر تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا تعلموہما، ان کو تعلیم دینے کی، سکھانے کی کوشش نہ کرنا، چونکہ یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ جس طرح سے کہ تم قرآن سے سیکھتے ہو، قرآن کو سکھاتے نہیں ہو، اسی طریقے سے ائمہ سے علم لینا ہے، ائمہ کو سکھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بعض وقت تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کوشش یہ کی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو وہ سکھائیں اور بتلائیں کہ مولا آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، ایسا کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک مثال آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ راوی یہ کہتا ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، جنگ کیوں نہیں کرتے ہیں، اور میں آپ کے لیے، سہل بن حسن خراسانی روایت میں ملتا ہے، یہ شخص کا نام تھا، میں آپ کے لیے 1,00,000 کا لشکر خراسان سے لے کر آؤں گا۔ چھٹے امام سے کہہ رہا ہے، تو امام کو تعلیم دے رہا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ آپ قیام کریں، اپنا حق لیں، خلافت لیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ سہل بن حسن خراسانی ٹھیک ہے، جاؤ ہی ذرا چلتے ہوئے تنور میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے امام نے فرمایا کہ تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہ پریشان ہو گیا، سٹ پٹایا، اور اس نے کہا مولا سے کہ مولا کیا میں نے غلط مشورہ دے دیا؟ کہا کہ نہیں، جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا مجھے معذور رکھے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی غلط میں نے مشورہ دیا ہے۔ تو اتنے میں میرے مولا نے دیکھا کہ ہارون مکی دوسرے صحابی امام کے، اب دیکھیے معرفت امام ہے نا، آئے اور جیسے ہی داخل ہوئے تو امام نے کہا، سلام کا جواب دیا، انہوں نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا، کہا اے ہارون مکی جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ۔ اب اذان گرامی جیسے ہی حکم ہوا گئے، تنور میں بیٹھ گئے، مولا نے غلام سے کہا، تنور کے دہانے کو بند کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے خراسان کے بارے میں اس سہل بن حسن خراسانی سے جو گفتگو کرنا شروع کی تو ایسے احوال اور حالات بتلائے خراسان کے کہ جیسے امام مدینے میں نہیں رہتے ہوں، خراسان میں رہتے ہوں۔ فضان گرامی امام نے جب سارے احوال بیان کیے تو کچھ دیر کے بعد سہل بن حسن خراسانی کے پاس میرے مولا نے کہا چلو اٹھو جا کے ہارون مکی کو دیکھتے ہیں۔ اب جو تنور کے دہانے کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ہارون مکی آگ پر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بجا لا رہا ہے۔ اور اذان گرامی ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر کہ اگر اطاعت امام وقت ہو جائے تو امام قیامت میں جہنم کی آگ سے کیسے بچاتا ہے، یہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اطاعت ائمہ وہ اطاعت ہے عزیزو کہ جو انسان کو آتش دوزخ سے، جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، بشرط ای کے اطاعت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر دونوں بھی شیعہ ہیں، سہل بن حسن خراسانی بھی شیعہ ہے کہ جس نے اطاعت نہیں کی، مولا سے معذرت خواہی کر لی۔ ہارون مکی سے جب کہا کہ آگ میں بیٹھ جاؤ تو عقل یہ کہتی ہے کہ امام کا یہ حکم ظاہری طور پر تو صحیح نہیں لگ رہا ہے نا،
کہ آگ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن ہارون مکی کی اطاعت دیکھیے، ایمان دیکھیے ولایت ائمہ پر، کہ امام نے آگ میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا ہے تو کوئی مصلحت ضرور ہے، تو جا کر وہ آگ میں بیٹھ گئے۔ پھر امام نے فرمایا کہ بتلاؤ اے سہل بن حسن خراسانی، جو 1 لاکھ کا لشکر تم لا رہے تھے اس میں ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ انہوں نے پلٹ کر کہا کہ مولا ایک بھی نہیں ہے۔ تو کہا جب ایک بھی نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہی سردار تھا، جب وہ نہیں بیٹھا آگ میں، تو امام نے کہا کہ جب ایک بھی ایسا صحابی تم نہیں لا سکتے تو پھر ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوب پتا ہے کہ ہم کس وقت قیام کریں۔ اور یہی حدیث ثقلین ہے عزیزو، کہ رسول اللہ نے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمَا، ان کو تعلیم نہ دو، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ کس وقت کیا کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام امام حسن نے جنگ بھی کی اور صلح بھی کی، لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی حسین کا وقت آیا تو حسین نے صرف اور صرف دفاعیہ جنگ کی اور کہا یزید کے ساتھ بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ براء مثل یزید، اسلام پر سلام ہو کہ اگر اسلام پر مسلط کر دیا جائے یزید جیسا شخص کہ جو خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ کل میں نے مصائب میں آپ کی خدمت میں پڑھا کہ جیسے ہی تقاضا ہوا بیعت کا، امام نے مدینے کو چھوڑا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے، اور جب مکے پہنچے ہیں تو وہاں پر راوی یہ کہتا ہے کہ مدینے سے بہت سارے، کوفے سے بہت سارے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ خطوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو جانے گرامی میرے مولا نے یہ طے کیا کہ اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو، عقیل کے فرزند کو بھیجیں تاکہ وہ خبر دیں احوال کوفہ سے۔ عزیزان گرامی میرے مولا نے جب بھیجا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنے خطوط آئے تھے کہ ان خطوط میں بڑے عجیب کلمات لکھے ہوئے تھے۔ کوفیوں نے کہا کہ مولا تشریف لائیے گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، آپ کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اور عجیب و عجیب جملے ہیں، میں نے جو تاریخ میں پڑھے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا وہ لفظ کہ جو عام طور سے ہم اب بھی کہتے ہیں، العجل العجل یا مولا یا العجل۔ روایتوں میں ہے کہ کوفیوں نے کہا کہ مولا تشریف لائیے، جلد تشریف لائیے۔ تو جیسے ہی یہ خطوط ملے میرے مولا کو، جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جناب ہانی نے مختار میں استقبال کیا، اور استقبال کے بعد عزیزو اتنے سارے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی کہ 18,000، تاریخ میں لکھا ہے 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ کس کے ہاتھ پر؟ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر۔ اور اسی وقت جناب مختار کچھ اور لشکر کو مہیا کرنے کے لیے کوفے سے باہر تشریف لے گئے۔ جب یزید کو اطلاع ملی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے ابن زیاد سے جو بصرے میں تھا کہا کہ اپنے بھائی کو وہاں پر معین کرو اور پھر اس کے بعد کوفے چلے آؤ۔ اب چونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، چونکہ مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین آ چکے ہیں، تو جب ابن زیاد وارد ہوا تو اس نے سیاہ لباس پہنا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابا عبداللہ الحسین آئے ہیں، جو سب خوش ہونے لگے، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد پتا چلا کہ یہ مولا حسین نہیں ہے، ابن زیاد ہے۔ عزیزان گرامی راوی یہ کہتا ہے کہ دوسرے دن سے ابن زیاد نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی مسلم کی بیعت میں ہے اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا اور اس کے سر کو اس کے گھر کے سامنے دار پر آویزہ کیا جائے گا۔ جو بھی مسلم کا ساتھ دے اس کا خون اور جان و مال حلال ہوگی۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ اعلان حکومت ہوا کوفیوں نے وفا کا دامن چھوڑا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ مسلم ابن عقیل کہ جب وہ مسجد کوفہ جاتے تھے تو 30,000 ہزاروں کی تعداد میں لوگ جماعت میں شرکت کرتے تھے، لیکن وقت ایسا آیا کہ ایک مغرب کی نماز میں جب جناب مسلم گئے ہیں تو تصور کیجئے گا ہزاروں میں پیچھے نماز پڑھنے والے صرف اور صرف 30 افراد تھے جو جماعت میں شامل ہوئے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مسلم نے نماز ادا کی اور مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ان 30 میں سے 10 افراد رہ گئے، اور عزیزو جیسے ہی مسجد سے مکمل طور پر باہر آئے تو اپنے آپ کو یکو تنہا جناب مسلم ابن عقیل نے پایا، کوئی نہیں ہے۔ ایک
مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کوفیوں نے وہی دغا کی کہ جو علی بن ابی طالب سے اور حسن ابن علی سے کی تھی. روایت یہ کہتی ہے عزیزو کہ جائیں تو کہاں جائیں مسافر ہے, وطن تو اپنا وطن نہیں ہے اور راستوں کا علم نہیں ہے. چلتے چلتے ایک مرتبہ ایک جگہ پر رکے, ایک خاتون وہاں پر موجود تھی کسی گھر کے سامنے. جب جناب مسلم رکے تو وہ خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو عزیزان گرامی پیاس کا عالم یہ ہے کہ مسلم نے کہا میں بڑا پیاسا ہوں, تھوڑا پہلے پانی پلا دیجیے. عزیزوں ان خاتون نے پانی پلایا, اس کے بعد کہا کہ اے اجنبی یہاں سے چلے جائیں. جانے گرامی مظلومیت دیکھیے مسلم کی. کہا جاؤں تو کہاں جاؤں چونکہ میں اس جگہ پر غریب الوطن ہوں. جانے گرامی جیسے اس نے جملے کو سنا کہا آپ اپنا تعارف کروائیں. کہا میں مسلم ابن عقیل. عزیزو جیسے ہی اس جملے کو سنا تو کہا کہ اے آقا زادے آپ تو اہل بیت اطہار کی فرد ہیں, گھر میں تشریف لائیے, مہمان نوازی کا موقع دیجیے. عزیزو مسلم آئے اور رات گزاری, اس نے بڑی پذیرائی کی. عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ رات میں عبادت کو روک کر تھوڑی دیر کے لیے ایک خواب سونے کے لیے جناب مسلم گئے تو ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عزیزان گرامی اس مومنہ نے پوچھا کہ اے مسلم ابن عقیل آپ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا ابھی میں نے چچا علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا, کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم ابن عقیل تمہاری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے, تیار ہو جا. اللہ گرامی اس مومنہ کا ایک ملعون بیٹا تھا کہ جس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دے دی کہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے گھر میں موجود ہے. مسلم ابن عقیل کو اسیر بنانے کے لیے راوی یہ کہتا ہے کہ محمد ابن اشعث کے حوالے 70 افراد کا لشکر یا بعض روایت کے اعتبار سے 300 لوگوں کو ہمراہ بھیجا اور کہا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لایا جائے. جانے گرامی گھماسان جنگ لڑی خاندان بنی ہاشم سے ہے. 80 لوگوں کو یا بعض روایتوں کے مطابق 180 لوگوں کو جناب مسلم ابن عقیل نے واصل جہنم کیا, لیکن آخر میں محمد ابن اشعث نے دھوکہ دیا جو کہ ان کا وتیرہ ہے. کہا اے مسلم ابن عقیل تلوار کو نیام میں رکھ لو, میں تمہیں امان دیتا ہوں. جب 3 مرتبہ دہرایا تو جناب مسلم ابن عقیل نے نیام میں تلوار کو رکھا. فوراً انہوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ کوئی امان نامے کا وعدہ سچا نہیں تھا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل کو لایا گیا دربار میں ابن زیاد کے سامنے. تو راوی یہ کہتا ہے کہ کسی نے بڑھ کر کہا اے مسلم امیر ابن زیاد کو سلام کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو مسلم نے عزیزان گرامی یہ کہتے ہیں ولایت اور محبت اہل بیت کہ دشمنان اسلام کے سامنے زبان نہ لڑکھڑائے. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ یہ شخص کون ہوتا ہے کہ جسے میں اپنا امیر مانوں؟ میرا امیر تو مولا ابا عبداللہ حسین ہے, میں فقط اسی کو سلام کروں گا. عزیزان گرامی ابن زیاد نے جب اس جملے کو سنا تو کہا کہ سلام کرو یا نہ کرو تمہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے گا. تو کہا اے لعین تجھ سے بدتر نے مجھ سے بہتر کو شہید کیا ہے, شہادت ہمارے لیے کرامت ہے, تو قتل سے کیا ہمیں ڈراتا ہے؟ ایک مرتبہ جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہوں گے, ایک مرتبہ کہا اگر وصیت ہو تو وصیت کر لینا. جانے گرامی 2-3 جملے وصیت کے حوالے سے کر رہا ہوں. کہا جناب مسلم نے کہ میری وصیت تو ضرور ہے, 3 اہم باتیں ہیں. 3 اہم باتیں کیا ہیں؟ ایک اہم بات یہ ہے کہ میرا کچھ قرض ہے اسے ادا کرنا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے یہ چاہیے ہوگا کہ تم میری تلوار اور زرہ کو ظاہر ہے بیچو, تو بیچنے کے بعد میرے قرض کو ادا کر دینا. ہائے خاندان اہل بیت کو دیکھیے گا جانے گرامی کہ میرے قرض کو ادا کرنا, اور جب میں شہید کر دیا جاؤں تو مجھے دفنا دینا. اور تیسری وصیت کیا کی؟ کہا تیسری وصیت یہ کی میں نے کہ میں نے مولا حسین کو خط لکھ بھیجا ہے. مولا حسین کو میں نے خط لکھ کر بھیج دیا ہے کہ مولا 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے, آپ کوفے بغیر کسی تکلف کے چلے آئے, کسی کو بھیجا جائے حسین کے پاس اور حسین کو کوفے میں آنے سے روکا جائے, چونکہ کوفے کے حالات بالکل بدل چکے ہیں.
वसीयतों को मुकम्मल किया। और अजीजों, एक ख्वाहिश और ये की कि मुझे जुर्अ आब दिया जाए, मैं प्यासा हूँ। अज़ान गिरामी, पानी का प्याला लाया गया, पीना चाहते थे कि खून टपका, पानी न पी सके। दूसरी मर्तबा भी पानी लाया गया, यही हुआ। तीसरी मर्तबा भी पानी लाया गया, यही हुआ। तो एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने कहा कि मेरा आबोदाना इस दुनिया से खत्म हो चुका है। अली को दारुल इमारा पर ले जाया गया। दारुल इमारा पर सलकलम होना है। एक मर्तबा जाने गिरामी रावी ये कहता है कि एक मर्तबा हुसैन की जानिब रुख किया। रुख करने के बाद कहा, मौला अलविदा, रोज़े जज़ा क़यामत के दिन मुलाकात होगी। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जुमले खत्म न हुए थे, एक मर्तबा तलवार चली, सर तन से जुदा हुआ। रावी ये कहता है कि दारुल इमारा की बुलंदी पर है, जनाब मुस्लिम के सर को जमीन पर फेंका गया। फिर जिस्म को जिसमें हयात बाकी थी उसे जमीन पर फेंका गया। अभी जो जुल्म यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, जालिमों ने क्या किया, जनाब मुस्लिम के पैर में रसद बांधी, घोड़े के जरिए लाशे को कूचा बकूचा कूफे में फिराया गया। कूफियों ने इस मंजर को देखा, मेरे मौला रास्ते में है, कूफे पहुंचना चाहते हैं। रावी ये कहता है कि एक मकाम पर कुछ लोगों को आते हुए मेरे मौला हुसैन ने देखा, तो उनसे पूछा, बतलाओ कि कूफे के क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा, मौला सबके सामने बयान करें कूफे के हालात या खलवत में? तो कहा, सबके सामने बयान करो, किसी से राज हमने नहीं रखा है। जाने गिरामी, जैसे ही मेरे मौला हुसैन ने ये कहा तो उन्होंने कहा, मौला कूफे न जाइएगा, हम आ रहे हैं, देखा है हमने कि मुस्लिम हानी के सरों को कलम किया गया है, उनके लाशों को कशां पकशां फिराया जा रहा है कि कूफे की गलियों में। अली को ये जुमला सुना था, मेरे मौला ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर उसके बाद फिसरान अकील, मुस्लिम इब्न अकील से पूछा कि क्या इरादा है, कूफे की तरफ हम जाएं या वापस हो जाएं? तो उन्होंने कहा, मौला हम मुतियो फरमाबरदार हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। एक मर्तबा मौला ने फरमाया कि ऐ मुस्लिम, उस जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं है कि जो भाई के गुजर जाने के बाद। ये कहकर मेरे मौला आए खैमे में। रावी ये कहता है कि जनाब मुस्लिम की एक बेटी थी कि जिसका नाम तारीख में हमीदा लिखा है। मेरे मौला उस बच्ची के करीब गए जो कि यतीम हो चुकी है। एक मर्तबा सब पर दस्ते शफकत फेरा और एक मर्तबा मेहरबानी से पेश आए, क्योंकि खानदान अहले बैत से ताल्लुक था। बच्ची फौरन समझ गई कि बाबा मुस्लिम शहीद हो गए। तो कहा कि ऐ हुसैन, ऐसे मोहब्बत कर रहे हैं जैसे कि मेरे बाबा शहीद हो गए, मैं यतीम हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे इस जुमले को सुना तो हुसैन ने ढारस में कहा, है बच्ची, मुस्लिम बेशक शहीद हो गए, लेकिन आज से मैं तुम्हारा बाबा हूँ और ज़ैनब तुम्हारी मादरी करेगी। अज़ीज़ान गिरामी, तसल्ली दी बच्ची को। एक जुमला सुनिएगा, अभी जो सकीना भी वहाँ पर मौजूद है, सकीना ने देखा होगा कि जब किसका बाप मरता है तो सर पे तसल्ली के लिए हाथ रखा जाता है, दिलदारी दी जाती है। लेकिन हाय असरे आशूर, सैर का सर जब डोके नेज़ा बरबदल हुआ तो कोई न था कि जो सकीना को तसल्ली दे। शिमर आगे बढ़ता है, तमाचे लगाता है, गोशवार अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।